بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 6۔ واقعہ صحاب فیل۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں بنا دیا؟ اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکریاں پھینکتے تھے، اس طرح اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ واقعہ اصحاب فیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ والی سال یعنی 571 عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نژاد عیسائی حکمران ابرہہ بن اشرم 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ بن اشرم آغاز میں اس عیسائی فوج کا ایک سردار تھا جو شاہ حبشہ نے یمن کے حمیری نسل کے یہودی فرمانروا یوسف ذو نواس کے عیسائیوں پر ظلم و ستم کا بدلہ لینے کو بھیجے، جس نے 525 عیسوی تک اس پورے علاقے پر حبشی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ ابرہہ بن اشرم رفتہ رفتہ ترقی کے منازل طے کرتا ہوا بالآخر یمن کا خود مختار بادشاہ بن بیٹھا، لیکن کمال چالاکی سے اس نے براہ نام شاہ حبشہ کی بالادستی بھی تسلیم کیے رکھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ حبشہ کہلواتا رہا۔ ابرہہ ایک کٹر معتصب عیسائی تھا۔ اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد اس نے عربوں میں عیسائیت پھیلانے کی سوچی، جبکہ اس کا دوسرا ارادہ عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یمن کی دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا یعنی گرجا تعمیر کرایا، جسے عرب مورخین القلیس اور یونانی ایکلیسیا کہتے ہیں۔ اس کلیسا کی تعمیر سے اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کے عربوں کے حج کا رخ کعبہ سے اپنی کلیسا کی طرف موڑنا تھا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ عربوں کی ساری تجارت جو ابھی تک خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کے پاس تھی وہ یمن کے حبشی عیسائیوں کے ہاتھ آ جاتی۔ ابرہہ نے پہلے شاہ حبشہ کو اپنے اس ارادے سے آگاہ کیا اور پھر یمن میں علی الاعلان منادی کرا دی کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب نے کسی نہ کسی طرح ابرہہ کی گرجا میں گھس کر رفع حاجات کر ڈالی۔ اپنی کلیسا کے اس توہین پر ابرہہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کعبہ کو گرا نہ دوں۔ اس کے بعد سن 571 عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوج اور 13 جسیم ہاتھی لے کر یمن سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں عرب کے دو سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر شکست کھائی اور ابرہہ کسی طوفان کی طرح مکہ کے مضافاتی مقام میں پہنچ گیا۔ یہاں ابرہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکہ کے کریم میں لوٹ مار کی اور اہل تھامہ اور قریش کے بہت سے مویشی بھی لوٹ لیے گئے، جن میں مکہ کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک ایلچی مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر یعنی کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان اور مال سے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہہ ان کی مردانہ وجاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا،
میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں میں اپنے ان اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہ ان کی بات سن کر سخت متعجب ہوا اور کہا آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ تو کر رہے ہیں مگر اس بیت اللہ کا ذکر نہیں کرتے جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے گرانے آیا ہوں مگر آپ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے آپ سے ان کی واپسی کی درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہ نے متکبرانہ انداز میں کہا کعبہ کو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا یہ معاملہ آپ جانیں اور اللہ، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہ کے پاس سے اٹھ گئے اور ابرہ سے واپس لیے گئے اپنے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔ ان سے آگے انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔